آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے بر صغیر میں شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً اہل اسلام اس بات سے واقف ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے متعلق بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں، جس کو ہم شب برات یا نصف شعبان کی شب کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی سال بھر، آئندہ سال میں جتنے واقعات رونما ہونے والے ہیں ان سب کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ نوشتے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنوں کا انتقال ہوگا، کتنا اناج اگے گا، کتنی بارش برسے گی، اس طرح کی روایات کتب احادیث میں ملتی ہے۔ اگرچہ اس کی بعض روایات پر محدثین نے، بعض روایات کی سند پر محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن یہ بات بھی تھوڑی بہت دینی علم کی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ فضائل اعمال میں، یعنی وہ احادیث جس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو اور احکامات کا استنباط اس سے نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ اس میں کسی عمل کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو، اس سلسلے میں ضعیف احادیث کو، یعنی جس کی سند میں ضعف ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان جو ہے شعب یا تشعب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پھیل جانے کی۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر وسیع ہوتی ہے، پھیلتی ہے، اور خدا کی رحمت کی چادر بندوں پر تنی ہوتی ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان جو رجب ہے وہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ اس کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ شعبان کا چاند دیکھتے تو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرتے، غریبوں اور مسکینوں میں صدقات اور خیرات تقسیم کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھتے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، نفل روزہ رکھتے ہوئے، جتنا میں نے ماہ شعبان میں دیکھا۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنا ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، یعنی نفل روزہ۔ رمضان شریف کے روزے تو فرض ہے، نوافل روزوں کا اہتمام، نفل روزوں کا اہتمام آپ کسی اور مہینے میں اتنا کثرت سے نہیں کرتے جتنا ماہ شعبان میں کرتے ہیں۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے اور بندوں کی موت لکھی جاتی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت قدرت کی طرف سے میری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہیں اور ایک روایت میں 5 راتوں کا ذکر ہے کہ جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں بندہ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جس دن لوگوں کے دل لرزہ براندام ہوں گے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ وحشت سے گھبراہٹ سے سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا. وہ 5 راتیں یہ ہے: عید الاضحیٰ کی شب یعنی کہ شوال کی پہلی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی چاند رات. اسی طرح عید الفطر کی شب یعنی کہ پہلی شوال جسے ہم عید کی چاند رات کہتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ کی شب جسے ہم بقرعید کی چاند رات، حالانکہ وہ چاند رات نہیں ہوتی لیکن ہمارے یہاں عرف میں اس کو چاند رات کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں شب تو اس میں بھی عبادت کرنے کا حکم ہے چونکہ وہ اس رات کی بھی بڑی برکتیں ہیں. اسی طرح سے شعبان کی 15ویں شب، اسی طرح سے عرفہ کی شب یعنی کہ ذی الحجہ کی 9ویں شب جو شب عرفہ ہوتی ہے، اور شب قدر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ صلہ دیتا ہے کہ جب سب لوگوں کے دل قیامت کے دن لرزہ براندام ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو وحشت اور گھبراہٹ کے اس دن سے محفوظ فرمائے گا. شب برات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں کہ میرے بندوں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو. لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں جیسے یعنی سورج غروب ہوتا ہے اور شب برات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا آغاز ہوتا ہے تو سر شام ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے پکار کر کہتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو نجات دوں، ہے کوئی ایسا. اس طرح سے یہ فرمان رات بھر جاری رہتا ہے اور بندوں کو پکار کر خدا کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. حالانکہ ہر رات کے آخری پہر میں یہ رحمت والی صدائیں بلند ہوتی ہے، لیکن شب برات میں سورج غروب ہوتے ہی یہ حکم ہمارے لیے ہوتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. لیکن یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ قدرت کی رحمت پکار کر اپنے بندوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بندو مانگو کیا مانگتے ہو. کتنا واضح ارشاد ہے. بلکہ ابن ماجہ میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے. اسی طرح سے تفسیر روح المعانی کے اندر بھی علامہ سید محمود آلوسی نے حضرت سیدنا مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی ہے کہ جب شب برات آتی ہے یعنی نصف شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں غروب آفتابی سے پکار کر کہتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ وہ مجھ سے فریاد کرے، مجھے میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، میری بارگاہ میں عاجزی کرے تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں. آپ دیکھیں اس وقت پوری قوم کس طرح مصیبت میں گرفتار ہے، رزق کے معاملے کو لے کر پریشان حال ہے. بلکہ اس وقت جو مشکلات، جو پریشانی، جو بلائیں ہیں، یقیناً قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات
اور अहादीस का मुताला करें तो पता चलती है। कुरान मुकद्दस में मेरा अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो तुम पर मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई यानी वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से, वो तुम्हारे जराइम की वजह से, वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से है। आप देखें कि इस वक्त जो वबाई मर्ज़ फैला हुआ है, शर्क़ से लेके गर्ब तक, शमाल से लेके जनूब तक हाहाकार मचा हुआ है। लोग एक दूसरे से दूर हैं, लोग एक दूसरे से जो है वो फासला बनाए हुए हैं। लोग, बहुत सारे लोग भूख से बिलक रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मैं एक न्यूज़ चैनल पर कल रात न्यूज़ देख रहा था, यकीन जाने आंखें छलक पड़ी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी कौम पर ऐसे हालात आएंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर उस न्यूज़ चैनल ने ये बात बताई और मैंने उसे अपनी आँखों से देखा। ये कि लॉकडाउन के इस माहौल में दो औरतें हैं जो गुज़र रही है और सामने से एक कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है और फिर वो कुत्ता मुंह में रोटी पकड़ के ले जाता है और वो कुत्ता रोटी छोड़ देता है। तो वो औरतें उस कुत्ते को भगा करके खामोशी से इधर उधर देखकर उस रोटी को जो है वो अपने हाथ में उठा लेती है। ये सूरत हाल इस वक्त कौम की है। एक तरफ बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ फाका कशी की नौबत है, तीसरी तरफ रिस्क की तंगी का हाल है। इन सारे हालात में जबकि लोग घरों में मुक़य्यद हैं, हालांकि लोगों को घरों में रहना भी चाहिए। हमारे उलमा की तरफ से, हमारे मशाइख की तरफ से, उलमा अहले सुन्नत की तरफ से शुरू दिन से ये बात कही जा रही है कि हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं हैं, हम बीमारी से खौफज़दा भी नहीं हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करो, एक दूसरे से फासला बना कर रखो, अपने हाथों को धोते रहो, वुज़ू करते रहो, साफ़ सफाई का ख्याल रखो। ये सब चीज़ें कही जा रही, इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए, खौफज़दा भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कुल भी हो, भरोसा भी हो, लेकिन डॉक्टरों के कहे पर मशवरा, उनके कहने पर, उनके मशवरे पर अमल भी हो। इंतज़ामिया जो आज हमारे मफाद के लिए हमें अच्छे अच्छे मशवरे दे रही है, उनके मशवरे पे अमल करके इंतज़ामिया का सपोर्ट भी होना चाहिए। अपने घरों में रहकर इंतज़ामिया का हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन हालात इस कदर दिगरगुन है कि हमा हमी का माहौल, अगर हम इसको क़यामत सुग़रा कहें तो ये कोई बेजा नहीं होगा। फाका कशी, आँखों में आंसू, बच्चों के उठती हुई पुकारें और पैदल चलते हुए मुसाफिरों के पैर के छाले, वो बच्चों की आहू फुगा, ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात पैदा होंगे, लेकिन याद रखें ऐसे हालात यूं ही पैदा नहीं होते। जब रूए ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, जब रूए ज़मीन पर खुदा को नाराज़ किया जाता है, जब रूए ज़मीन पर जो है वो शराब, ज़िनाकारियाँ, बदकारियाँ, जुल्म, ज़्यादती, फिरौनियत को फ़रोग दिया जाता है, फिरौनी फ़िक्रों को फ़रोग दिया जाता है, उस वक्त फिर कुदरत अपनी ताकत का इजहार करती है। यकीनन अल्लाह अपने बंदों से, चाहे वो नेक हो या गुनहगार हो, अपने बंदों से करोड़ों माहों से ज़्यादा प्यार करता है। करोड़ों माएँ मिलकर अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। लेकिन जब अल्लाह के बंदे खुदा के गज़ब को चैलेंज करते हैं, जब अल्लाह के बंदे खुदा के अज़ाब को चैलेंज करते हैं, जब अल्लाह के बंदे अपने आप को ज़बान से अल्लाह का बंदा तो कहते हैं, लेकिन दौलत के नशे में फ़िरऔन बनने की कोशिश करते हैं, ताकत के नशे में नमरूद के तरीके को ज़िंदा करते हैं, यजीदियत को फ़रोग दिया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है, मिस्किनों के हक छीने जाते हैं, कमज़ोरों की हक तलफियाँ की जाती है, इंसानियत सिसक रही होती है। हुकूक इंसानियत को जब पामाल किया जाता है तो चूँकि अल्लाह का ऐलान है अल खल्क़ु अयालुल्लाह के मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और जब अल्लाह के कुंबे पर कोई जुल्म करता है तो फिर कुदरत अपनी ताकत का इजहार करती है। इसलिए नहीं कि माज़ अल्लाह कुदरत अपने बंदों पे जुल्म करे, नहीं, अल्लाह जुल्म से पाक है, मेरा अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता। लेकिन जब बंदा खुदा को भूल जाता है तो खुदा अपने बंदों को याद कराने के लिए, याद दहानी के लिए फिर अपने अजाब की झलकियाँ भेजता है। शायद अल्लाह के उन्हीं अजाबों में से एक अजाब का नाम कोरोना वायरस भी हो।
اس وقت اس عذاب کو، اس غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں سے محبت، اللہ کے بندوں سے اظہار ہمدردی اور اپنے گناہوں سے معافی، رب کی بارگاہ میں رجوع ہونا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنا، اس لیے کہ اس کا اعلان ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک مشت بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک بالشت بڑھتی ہے، جب کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، اور جب کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر رکھے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ اے مومنوں، کیا ہو گیا تمہیں کہ ہم ہی ہیں نا، ہم ہی تھے جب اذان ہوتی تھی تو اپنے بستروں میں سوتے پڑے رہتے تھے، فجر کی نماز ترک کر دی تھی۔ ہاں ہاں، ہم ہی تھے نا کہ جمعہ کی اذان ہونے کے بعد آپس میں ہم باتیں کرتے تھے، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی دوسری اذان باقی ہے۔ امام صاحب تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں، جس وقت امام صاحب خطبہ شروع کریں گے، نماز شروع کریں گے، تب جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ قدرت ہماری نمازوں کی محتاج ہے؟ معاذ اللہ نہیں۔ دیکھو آج قدرت نے بتا دیا کہ جب ہم بلاتے تھے تم نہیں آتے تھے، آج تم آنا بھی چاہو گے، ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے۔ سوچو کیا دن آ گئے، کیا وقت آ گئے، کیا حالات آ گئے۔ بولو تو صحیح، آج آنکھوں کے آنسو آپ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن کہاں پیش کریں؟ آج آپ قدرت کے دروازے پہ جانا تو چاہتے ہیں، لیکن کہیں قدرت نے اپنے دروازے ظاہری طور پہ بند کر کے یہ احساس تو نہیں دلایا ہے کہ تم ہمیں تمہاری عبادتوں کا محتاج مت سمجھو، ہم تمہاری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جب زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تو بھی اللہ اپنی پوری شان کے ساتھ اللہ تھا، جب کوئی نہ رہے گا تو بھی وہ رہے گا۔ اور بندے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی آئے گی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ بندے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تیری عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھ جائے گی، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ میرے اللہ کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے، لیکن آج قدرت احساس دلا رہی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، فجر کی نماز میں سونے والوں، ظہر کی نماز میں دکانوں پہ وقت برباد کرنے والوں، عصر مغرب اور عشاء میں اپنے بچے اپنے اہل و عیال کے درمیان اپنا وقت ضائع کرنے والوں۔ اللہ کا مؤذن 5 مرتبہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تھا کوئی جو اس کی پکار پر کان دھرتا؟ تھا کوئی جو اس کی آواز پر لبیک کہتا؟ جس قوم کے 95% لوگ مسجدوں کی اذان کی آواز پر کان تک نہیں دھرتے تھے، آج وہ مسجد جانا چاہتے ہیں، لیکن قدرت نے دروازے بند کر کے بتا دیے ہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں۔ اور یاد رکھنا کیا دن ہے، حرمین بند ہے، بغداد معلیٰ کی مسجدیں بند ہے، اجمیر معلیٰ اور بزرگوں کے آستانے بند ہے۔ یقیناً یہ بظاہر انسانوں نے بند کیے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا ہوتا؟ معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ یہ کیا گیا تو کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، یہ فیصلہ کرنے میں نہیں بیٹھا، میں صرف اس وقت تو غافل قوم کو احساس دلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہم سب خود احساس کر لیں، جس نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ مسلمانوں، اذانوں کو ضائع کرنے والوں، نمازوں کو ضائع کرنے والوں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ ابھی بھی مسجدوں کے دروازے بند ہوئے ہیں، اور طبی نقطۂ نظر سے اور جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت بند کے گئے، لیکن ہم اس سے احساس لیں کہ کہیں قدرت ناراض ہو کر تو قدرت نے تو یہ دروازے بند نہیں کرا دیے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، آؤ زاری کریں، شکستہ دل لے کر جب بھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے پہنچتا ہے، آؤ فغاں کرنے کے لیے پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتا ہے۔ یقیناً مسجد کے ظاہری دروازے تو بند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ آؤ، خدا کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت آج شب برات ہے، پکار پکار کر کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی سر شام سے اپنے بندوں سے کہتا ہے رزق مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی دوں، مانگو اللہ سے، توبہ کرو، دعا کرو یہ کورونا وائرس کی وبا پوری دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں دعا کروں گا تو میری سنی جائے کہ نہیں سنی جائے گی، نہیں، میرے اللہ کی بارگاہ میں جیسے نیکوں کی دعائیں سنی جاتی ہے ویسے وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے، وہ گنہگاروں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ یقیناً نیکوکاروں کی دعاؤں کی بڑی شان ہے، لیکن گنہگاروں کی دعائیں بھی وہ رد نہیں کرتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں۔ اس نے اپنے محبوب سے کہا اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرے، میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہو کہ تمہارا اللہ تم سے قریب ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کتنا قریب ہے، تو فرماتا ہے قربان، فرماتا ہے ایک مقام پر کتنا قریب ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ کتنا ساتھ ہے، تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تمہارا رب تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ آؤ بے کسو بے بسو، گھروں میں بیٹھ کر، گھروں میں رہ کر پریشان ہونے والوں، گھروں میں مقید رہ کر وحشت زدہ رہنے والوں، آؤ آج اللہ کی رحمتیں پکار کر کری مانگو، مصیبتوں سے نجات مانگنا چاہتے ہو مانگو، آؤ شکستہ دل لے کر آؤ، اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آؤ توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے۔ اللہ کے بندو ان چھٹیوں میں، لاک ڈاؤن میں تم نے کیرم بند نہیں کی، کیرم کلبے بند نہیں کی، تم نے تاش کے پتے کھیلنا بند نہیں کیے، تم نے جوا کھیلنا بند نہیں کیا۔ بس سوچو تو صحیح، یہ میرا گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں، یہ مسلمانوں کی اکثریت کا شہر مالیگاؤں، جہاں پر جس طرف نظر اٹھاؤ مسجد کے گنبد و مینار نظر آتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہے میرے شہر کے گنبد و مینار سلامت رہے، ہمارے شہر کے اندر یہ سطوت، یہ عظمت، یہ اسلامی اقدار قائم اور برقرار رہے۔ اللہ اس شہر کو مزید بلندی دے، ترقی دے، عروج دے۔ لیکن کتنا دکھ ہوتا ہے نا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا، کس وجہ سے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی، برے کرتوت کی وجہ سے قدرت نے بطور سزا کاروبار بند کروا دیے، گھروں میں مقید کروا دیا قدرت نے۔ تو ہونا تو کیا چاہیے تھا، ہم مصلی بچھاتے، ہم عبادت کرتے، اللہ کو مناتے، اللہ کو راضی کرتے۔ یقیناً بہت سارے نیک ایسے ہوں گے جو یہ سب کرتے ہوں گے، لیکن اب بھی گلی میں لوگ کوڑیاں کھیل رہے ہیں، اس کی رپورٹ ہے۔ اب بھی لوگ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، اب بھی لوگ کیرم کھیل رہے ہیں، اب بھی لوگ موبائل پر جوئے کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کیسے مسلمان ہو کہ آج دنیا کی دوسری قومیں آپ کا مذاق اڑا رہی ہے کہ اور لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گھر میں بیٹھنا بھی نہیں آتا۔ نہیں مسلمانوں، اپنا کم سے کم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بدنام مت کرو۔ اور یہ وقت کیرم کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت کرکٹ کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت جوا کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت تاش کے پتے کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت پب جی کھیلنے کا نہیں ہے، یہ وقت قدرت کو منانے کا ہے۔ اگر گناہ کیے تھے نا، قدرت ناراض ہو گئی اور یہ مصیبت ہم پر آئی، اگر اب بھی نہیں توبہ کرو گے، اب بھی نہیں پلٹو گے، بلا بڑھتی جائے گی، مصیبتیں بڑھتی جائے گی، اللہ نہ کریں وبا بڑھتی جائے گی۔ اور سوچو کل سے ہمارے شہر میں بھی یہ وبا آ گئی، 5 لوگ ایک ساتھ ایک دن میں اس وبا کا شکار ہو گئے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، 6 لوگ تھے، 5 موجود ہے، ایک کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ڈاکٹروں کو بھی اچھا صلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ دے اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا دے، تاکہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے واپس وہ ان کے گھر صحت اور تندرست ہو کر کے اپنے گھر لوٹ جائے۔ لیکن آؤ، اللہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ناراض ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تو بالکل پکی بات ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے،
حدیث پاک میں ہے کہ مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ مومن کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اب مصیبت تو آتی ہے، تو مصیبت جو آتی ہے تو کبھی وہ مصیبت اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور کبھی وہ مصیبت اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، رزق میں تنگی ہو، رزق کی قلت ہو، بلائیں ہو، مصیبتیں ہو، اموات ہو، جو بھی مصیبتیں ہیں اس کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں۔ یہ کبھی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کبھی وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ مصیبت اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کا عذاب ہے، اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس مصیبت کے آنے کے بعد بندہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، ذکر اذکار کر کے، عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے تو وہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے۔ اور جو مصیبت آنے کے بعد بندہ ناشکرہ و واویلا کرے، اللہ کی شکایت کرے، اللہ کی بے ادبی کرے، توہین کرے اور شکوے شکایت کے جملے کہے اور گناہوں میں ڈوب جائے تو وہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رحمت ہے یا عذاب ہے۔ اگر اس مصیبت کے آنے کے بعد ہم عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کی طرف لو لگا لی تو وہ مصیبت رحمت ہوتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا کر دے اور اللہ سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے۔ اب دیکھو گھروں میں وائی فائی لگا لیا ہے، 8-8 10-10 گھنٹہ گیم کھیل رہے ہو، پب جی کھیل رہے ہو، جوئے کھیل رہے ہو، سوچو تو صحیح نا میرے عزیزو، سوچو تو صحیح۔ اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پہ، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اور آج کی رات خاص منا لو، قدرت کو منا لو، اور اگر اللہ کو نہ منائے تو پھر انجام بڑا بھیانک ہو۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یقیناً طبی مشوروں پہ عمل بھی کرو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، لیکن اللہ کو پہلے مناؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آئیے میں اب بہت لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دیکھو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ 80 سال تک گناہ کرے اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے تو میرا اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی، ایک شخص تھے عرب میں جن کا نام دہیہ کلبی تھا۔ دہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے اور ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ دہیہ کلبی شرک کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگیں، اور دہیہ کلبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں۔ حضور کی بڑی تمنا تھی کیونکہ ان کا قبیلہ بڑا تھا، اور حضور دعا بھی کرتے تھے۔ ایک دن دہیہ کلبی بارگاہ رسالت میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیہ کلبی کے آنے سے اتنا خوش ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دہیہ کے لیے اپنی چادر بچھائی، دہیہ نے وہ چادر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس چادر کے بارے میں کہا، آقا میں گنہگار اور مجرم آدمی ہوں، میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دہیہ کیسے آنا ہوا؟ دہیہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی تعلیمات کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہے، میں نے سوچا کہ میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر میں وحدہ لا شریک کی عبادت کروں، کلمہ پڑھوں میں۔ لیکن ایک ذہن میں خیال آتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے قبیلے کی کم و بیش 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے انہی ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، میں اتنا بڑا مجرم ہوں، یا رسول اللہ کیا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا تو یہ جو 500 لڑکیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے کیا اس پر معافی ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی میری؟ میرے آقا نے فرمایا، دہیہ ہاں، جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے حالت کفر میں ہوئے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔
اتنا سننا تھا، دہیا نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب دہیا کلمہ پڑھا تو ان کے قبیلے کے لوگ بھی کم بیش 700 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی نثار انور جھکا لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا آپ کے دل کی تمنا اللہ نے آج پوری کر دی، آج دہیا مسلمان ہوئے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، رونا اس پر آتا ہے، خوشی کے آنسو ہے کہ ایک ایسا بندہ جو شرک کرے، 500 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرے، اور جب وہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی مشرک منکر اسلام یہ کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صلہ دیتا ہے اس کلمے کے پڑھنے پر۔ اگر کوئی میرا مومن امتی اس کلمے کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا اجر عطا فرمائے گا۔ رونا اس پر آ رہا ہے۔ مسلمانوں دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، آؤ توبہ کریں، اپنے رب کو منائیں۔ یقین جانیں سب کو منانا بہت مشکل ہے، بلکہ اکثر میں اپنے ساتھیوں سے، اپنی قوم سے، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دوستوں کو منانا مشکل ہے لیکن رب کو منانا آسان ہے۔ اپنے جیسے انسان کو منانے کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن میرے اللہ کو منانے کے لیے بہت کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بندہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ راضی